جاگ دے بیٹھے ہو؟ تبارک الذی نزل الفرقان لیکون للعالمین نذیرا انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے آیات بینات اس بات دی شہادت ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں اور قیامت تک عبدالآباد تک ہوں نبوت ہو سی تو میرے محبوب عیسیٰ علیہ السلام ہی سونے آسین تک کلمہ میرے سونے نبی دا پڑھ اور دین اسلام دا انہا اظہار کرنے اور دین اسلام دی ہی تبلیغ کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا بین کتفی آدم علیہ السلام مکتوب محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین۔ سونے فرمایا آدم علیہ السلام دے پشت انور تے دو موڑیاں دے درمیان اللہ مہر لائی ہے جو میرا حبیب آخری نبی۔ جے تساں حدیث تے ایو سبحان اللہ دی کنجوسی رکھی نا تو میں اگاں کسے نو ٹائم دے گی تو مڑ گال سٹیج والی برادری تا کرم کرو، میں احادیث پیش کر رہے ہیں اچھی آواز نال۔ یہ سبحان اللہ کھنال تو اڈی پرسنیلٹی ہے فرق آیا تو میں ذمہ دار ختم بی النبیون۔ حضور فرمایا کہ میں آخری نبی ہاں، سارے نبیاں دی نبوت تے مہر میری وجہ نال لگی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ فرمایا میں سارے نبیاں چو آخری ہاں، تسا ساریاں امتاں چو آخری ہوں۔ انا اولہم خلقا وآخرہم باسا۔ فرمایا میں تخلیق کے سب تو اولا لیکن آمن سب تو بعد۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا معراج والی رات حضور نے انبیاء نو خطبہ دیتا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما۔ فرمایا نبیاں دی جماعت تو آلے اتے اللہ دے بڑے کرم احسان ہیں، تو میرے اتے بھی رب دا احسان ہے جو اللہ ایڈا مینو شان تے مقام دیتا ہے کہ جنت دا دروازہ بھی سب تو پہلے میں کھولنا ہے تے سارے نبیاں دی مہر بھی میں لاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاتحا و خاتما، جنت دا فاتح بھی میں ہاں، دروازہ کھولا اور فرمایا خاتماً سارے نبیاں جو آخری نبی بھی میں۔ یہ مرزا بے ایمان بھی پہلے حضور نو آخری نبی مندہ رہے، چنانچہ دی عبارت ہے اَدَ لا حاجت لنا الى نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اَدَ حضور تو بعد کسے نبی دی لوڑ نہیں، قد احاطت نبوتہ کل عظمنا۔ حضور دی نبوت نے کائنات دے سارے زمانے انو گھیرے چ لے لیا ہے۔ فیوزہ واردت علی قلوب المحدثین بل علی قلوب المؤمنین۔ فرمایا محدثین مومنین دے دلان دے اتے حضور دی ختم نبوت دا فیض اج بھی یہ جاری ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ تے ہائی ایڈا بدھو بھئی شوگر انو ہائی آئی تے مالی خولیے دا مریض آئی، 100 بیماریاں دا مجموعہ آئی تے ایڈا بدھو آئی بھئی ایک بوجھج گوڑ دا روڑا تے ایک بوجھج مٹی دا روڑا۔ بھئی سورج لو ہو گئی شوگر لو تو گوڑ کھا لئی سا، ہائی ہو گئی تو چلو استنجے وٹوانی واسطے روڑا تو ہوئے۔ ایڈا بے ایمان آیا کہ کدی کدی گوڑ نال استنجا ٹھوکی بیٹھا تے استنجے والا روڑا دھکی بیٹھا۔ جس کتے نو اے نہیں پتا کہ میں استنجے والا روڑا کھا رہے ہیں یا گوڑ کھا رہے ہیں، اے انہوں نبی ٹھوکی بدے۔ توجہ ہے تو اڈی میرے پاس، صرف حضور دی غلامی ہے چچھی آواز نال سبحان اللہ۔
میں نے کہا کہنے لگا وہ بات یہ ہے چشتی صاحب، آج جو لبیک یا رسول اللہ آپ کہتے ہو تو رسول تو 313 ہیں، ہر رسول معاذ اللہ قبر انور سے سر اٹھاتا ہوگا کہ پتہ نہیں سنیوں نے کس کو پکارا ہے، تم نے تو معاذ اللہ قبروں میں رسولوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے، نقل کفر نباشد۔ اور میں کہ کملہ ٹبر ثم جاءکم رسول مطلق ہے تے مطلق جدہ بولیا جاوے فرد کامل مراد ہوندہ ہے، ثم جاءکم رسول یا رسول اللہ کو ذہنج فوراً نبی پاک دی ذات آندی ہے اور کسے نبی دا تصور آندہ ہے۔ لیکن اے تبائی عالمہ دا کام میں میں اگلے دیں مرشد دی موجودگی عرض کر گیا، سبحان اللہ آکسو تو میں عرض کرے سے ساڑھے پاس ایک کپا ہوندی ہیں، ماما بھیڑا چونن گئیاں، میں جاٹ بندہ موٹی زبان دا، ماما بھیڑا چونن گئیاں، بال نال لگئیاں، کوئی کسی ہے سٹا پہ ہے، کوئی گھگوٹی ہے، کوئی درخت سائے تلے، کوئی جناب کسے جگہ تے ماما بھیڑا کپا چون رہی ہیں، بچے دی جو آنکھ کھلی ہے نا تے روندہ ہو یاد ہے، اماں مولی جی مر ساریاں عورتاں سر نہیں چاہدیاں جے دا پتر ہوئے ہوا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اگر ماں کو پتا ہے کہ میرے بیٹے کی آواز ہے، قسم بخدا رسول اللہ کو بھی علم ہے کہ لبیک والوں کی آواز آ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لیس بمومن لأنہو من ضروریات الدین، جس بندے نو یہ پتہ نہیں کہ حضور آخری نبی ہے وہ بندہ مسلمان کہلان دا حقدار نہیں، اس واسطے کہ حضور نو آخری نبی مننا اے دین دا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور آج تو بعد عمل کرنے یعنی میں عرض پیش کر رہے ہیں علماء دی تائید اور محبت اور شفقت یہ دو تے عمل کرنا ہے۔ آل حضرت عظیم البرکت پاک فرمان دل مرزائی بیمار ہو ونجے انہوں پچھن ونجنا حرام ہے، بے شک مرزائی دی مصنوعات خریدنا حرام، مرزائی دا زبیہ قطعی حرام، مرزائی مر ونجے ہو دے جنازے چنا مانج، مرزائی نو مسلمانہ دے قبرستان ہے دفن ہومن دی اجازت نہیں، جان مال دھڑ دی بازی لا دے، مرزائی کتے نو مسلمانہ دے قبرستان ہے دفن، انہاں دے ہوتے لعنت وستی ہے تے مسلمانہ دے ہوتے رحمت وستی ہے، لعنتی نو رحمت والیاں دے قبرستان داخل کرن دی اجازت نہیں۔ اور حکومت وقت بھی ذمہ داری ہے، بعض مقامات تے سنے آگے ہے کہ علماء اہل سنت نے جرأت دا مظاہرہ کیتا تے تسا انہاں دے ہوتے کیس بناون دی کوشش کیتی، انہاں مرزائیاں نو مسلمانہ دے قبرستان دفن نہیں ہوما دیتا، تسا کیس بنائے، اے حضور دے غلامہ دا عظیم اجتماع اس بات دا مطالبہ کر رہے ہیں کہ شریعت دے قانون دے مطابق مرزائی کافر ہے، مرتد ہے، پاکستان دا قانون بھی یہ آخد ہے، شریعت بھی یہ آخد ہے، لہذا آج تو بعد حضور دے کسے غلام تے مقدمہ بھی نہیں کرنا، انہا بے ایمانہ نو اس ملک جو کٹو، اے برطانیہ جوائن دفن ہو میں پاکستان نہیں دفن ہو دیکھا نہیں، کیا بات کیا بات۔ تاجدار ختم نبوت